اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محمد رفیع اللہ رضوی جماعت رضوی مدرس دارالمغرب نواز الہ آباد جماعت ثالثہ کے طلبہ سے مخاطب ہوں۔ یہ کتاب کافیہ ہے۔ مصنف علی رحمۃ الرضوان علامہ ابن حاجب نے اپنی کتاب کو بسم اللہ الرحمن سے شروع فرمایا۔ تحمید ذکر نہیں کی، اس طرح شہادت بھی ذکر نہیں کیا، حالانکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ہر وہ ذیشان کام جس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ دم بریدہ رہ جاتا ہے، وہ ناقص رہتا ہے۔ اس طرح حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو ذیشان کام تحمید کے ساتھ شروع نہ کیا جائے وہ دم بریدہ رہتا ہے۔ تیسری حدیث میں یہ ہے کہ جس خطبے میں شہادت نہ ہو وہ بھی دم بریدہ رہ جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ مصنف علی رحمۃ الرضوان نے اپنی کتاب کو صرف بسم اللہ سے شروع کیا اور تحمید کو چھوڑ دیا، اس طرح تشہد کو چھوڑ دیا۔ ذہن میں رکھتے اعتراض سلف صالحین کا معمول اور طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی کتابوں کے شروع میں حمد الہی کو اپنی کتاب کا جز بناتے ہیں، لیکن ابن حاجب نے سلف صالحین کے معمول اور طریقے کا خلاف کیا ہے، کیونکہ کافیہ کے شروع میں علامہ ابن حاجب علیہ الرحمٰن نے حمد الہی کو کافیہ کا جز نہیں بنایا ہے۔ یہ اعتراض، اس کا جواب آج کل عام طور پہ اس اعتراض کا جواب جو دیا جاتا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ماتن نے حمد باللسان ترک نہیں کیا ہے بلکہ حمد بالقلم ترک کیا ہے، اور سلف صالحین کے طریقے کی مخالفت کی ہے، مگر بے وجہ نہیں بلکہ اس لیے کہ اپنی کتاب کو علامہ ابن حاجب نے حمد بالقلم کے لائق نہیں سمجھا اور کسر نفس کیا، اور کسر نفس کا تقاضا حمد بالقلم کو ترک کرنا ہے۔ آج کل اس اعتراض کا جواب عام طور پہ یہ دیا جاتا ہے۔ اس جواب پر ایک تو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ماتن نے اپنی کتاب کو اگر حمد بالقلم کے لائق نہیں سمجھا تو حمد باللسان کے لائق کیوں سمجھا؟ جو چیز یا جو کتاب حمد بالقلم کے لائق نہیں ہوگی وہ چیز یا وہ کتاب حمد باللسان کے لائق کیسے ہوگی؟ اس ایراد اور اعتراض اور شبہ کا جواب کہیں نہیں ملتا۔ دوسرا اعتراض اور شبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ حمد باللسان ہو یا حمد بالقلم دونوں ہی عبادت ہیں، اور عبادت کرنا کسر نفس ہے نہ کہ عبادت چھوڑنا۔ یہ ایراد نہایت قوی ایراد ہے۔ اس ایراد کا معقول اور تصرفی بخش جواب اب تک نہیں دیا گیا بلکہ بات اور زیادہ الجھا دی گئی، کیونکہ
اس قوی ایراد اور اعتراض کے جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ حمد چھوڑنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ حمد کو اس وجہ سے چھوڑا جائے کہ وہ عبادت ہے، اور ایک یہ کہ حمد کو اس وجہ سے چھوڑا جائے کہ یہ کتاب حمد کے لائق نہیں ہے۔ پہلی صورت میں چھوڑنا اصطلاح اور تکبر ہے، اور دوسری صورت میں حمد چھوڑنا کسر نفس ہے، اور یہ محمود ہے۔ یہ جواب شرح جامی کے حواشی وہ اور شروح میں مذکور ہے، اور بعض اساتذہ اس ایراد کا یہ جواب دیتے ہیں کہ حمد الہی اگرچہ عبادت ہے، لیکن عبادت میں جب خود پسندی یا ریا شامل ہو جائے تو وہ عبادت محمود نہیں ہوتی بلکہ مکروہ ہو جاتی ہے۔ لہذا ماتن نے خود پسندی اور ریا سے بچنے کے لیے سلف صالحین کے طریقے کا خلاف کیا ہے۔ بعض اساتذہ کا یہ جواب ایک نیا جواب ہے جو شرح جامی اور اس کے حواشی و شروع میں کہیں ذکر نہیں۔ اس کے علاوہ وہ بعض اساتذہ کے اس جواب پر یہ اعتراض بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ بعض اساتذہ کے اس جواب پر یہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ سلف صالحین کا طریقہ یہ ہے کہ خود پسندی اور ریا کے بغیر انہوں نے اپنی کتابوں کا جز حمد الہی کو بنایا ہے۔ اس لیے ماتن کو بھی، علامہ ابن حاجب علیہ الرحمہ کو بھی، صاحب کافیہ کو بھی ان کے طریقے کی پیروی کرتے ہوئے یہ چاہیے تھا کہ خود پسندی اور ریا کے بغیر ہی وہ اپنی کتاب کا جز حمد الہی کو بناتے، جس طرح کہ خود شافیہ میں ماتن نے حمد الہی کو کتاب کا جز بنایا۔ یہ شافیہ آپ جانتے ہیں کون سی کتاب ہے؟ علامہ ابن حاجب علیہ الرحمہ کی جس طرح یہ کتاب کافیہ نحو میں ہے، اسی طرح سے انہوں نے ایک کتاب علم صرف میں لکھی جس کا نام ہے شافیہ، اور شافیہ علم صرف کی کتاب وہ بھی متن ہے، اور ضخامت میں کہیں کافیہ سے بھی زیادہ ہے، بہت ہی مستند اور مدلل کتاب۔ تو خود شافیہ میں ماتن نے حمد الہی کو کتاب کا جز بنایا، اور یہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ حمد الہی کی طرح نماز روزہ بھی خود پسندی اور ریا سے بچنے کے لیے چھوڑنا محمود ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں، کیونکہ ریا اور خود پسندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی مذمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریا سے آدمی بچنا نہ چاہیے اور ریا سے آدمی بچنا نہ چاہیے اور نماز چھوڑ دے، بلکہ مطلب یہ ہے، ہاں سمجھے، کیونکہ ریا اور خود پسندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی مذمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریا سے آدمی بچنا نہ چاہیے اور نماز چھوڑ دے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ ریا سے بچے اور نماز نہ چھوڑے۔ تو اسی طرح ہم نے یہ مانا کہ ریا کے ساتھ حمد مذموم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی حمد کو ہی چھوڑ دے، بلکہ ریا سے بچے اور حمد کرے۔ یہ اعتراض تو بعض اساتذہ کے جواب پر ہیں، اور پہلا جواب جو شرح جامی کے حواشی و شروح میں مذکور ہے، اس جواب سے تو طرح طرح کے اعتراضات اور شبہات اور ارادات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ مثلاً کتاب کو حمد کے لائق نہ سمجھ کر حمد بالقلم کی طرح حمد باللسان ترک کرنا بھی کسر نفس ہونا چاہیے، کیونکہ کسر نفس حمد بالقلم ترک کرنے میں منحصر نہیں ہے۔ پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ
کہ ماتن نے حمد باللسان ترک نہیں کیا، بلکہ ببانگ دہل یہ کہنا چاہیے کہ ہاں ابن حاجن نے حمد باللسان بھی ترک کیا ہے اور حمد بالقلم بھی ترک کیا ہے، مگر بے وجہ نہیں، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے اپنی اس کتاب کو حمد کے لائق نہیں سمجھا، اور اس جہت سے حمد باللسان اور حمد بالقلم چھوڑنا کسر نفس اور محمود ہے۔ دوسرا اعتراض، ترک حمد کی طرح ترک تسمیہ میں بھی دو جہتیں ہوں گی، دو وجہ ہوں گی، پھر ماتن کا مقصود اگر کسر نفس ہے تو کسر نفس کے لیے ترک تسمیہ کیوں نہیں کیا؟ تیسرا اعتراض، ترک حمد کی طرح ہر عبادت کے ترک کی دو صورتیں ہوں گی، تو حمد کی طرح کسر نفس کے لیے ہر عبادت کو چھوڑنا محمود ہونا چاہیے، جیسے کوئی خود کو نماز پڑھنے کے لائق نہ سمجھ کر نماز چھوڑے تو یہ بھی محمود ہونا چاہیے، فرض نماز ہو یا نفل۔ چوتھا اعتراض، اگر بالفرض حمد الہی میں دو جہتیں ہیں تو جس وجہ سے حمد الہی عبادت ہے، ماتن کو اسی جہت سے حمد الہی کرنا چاہیے اور سلف صالحین کے طریقے کی مخالف سے گریز کرنا چاہیے تھا، جس طرح کہ خود ماتن کی کتاب شافیہ میں تسمیہ کے بعد تحمید بھی ہے اور خود اس کتاب میں تسمیہ ہے۔ ہاں الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علی رسول اللہ۔ میں محمد رفیع اللہ رضوی، مدرس دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، جماعت سالسل کے طلباء سے خطاب کر رہا ہوں۔ یہ کتاب کافیہ پڑھ رہے تھے آپ، تفصیل یہ چل رہی تھی، ماتن پر یہ اعتراض کیا گیا ہے علامہ ابن حاجب پر کہ ماتن نے سلف صالحین کے طریقے کا خلاف کیا ہے۔ اس کا جواب بہت واضح اور نہایت صاف ہے۔ وہ اس طرح کہ سلف صالحین کے معمول اور طریقے کی مخالفت کا الزام ماتن پر غلط ہے۔ ماتن یعنی صاحب کافیہ علامہ ابن حاجب نے ہرگز سلف صالحین کے معمول اور طریقے کی مخالفت نہیں کی ہے، کیونکہ معمولی خطوط اور تمام رکعات اور عام مکتوبات کے شروع میں حمد الہی کو جز بنانے کی پابندی سلف صالحین سے ثابت ہی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکتوبات اطراف و جوانب کے بادشاہ کے نام بھیجے ہیں، ان سب میں بھی حمد الہی کا جز ہونا ثابت نہیں ہے، اور جبکہ معمولی خطوط اور رکعات اور عام مکتوبات کے شروع میں حمد الہی کو جز بنانے کی پابندی سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے، تو ماتن نے خود کو کمتر اور کہتر خیال کرتے ہوئے اپنی کتاب کافیہ کو بھی کمتر و کہتر خیال کیا اور سلف کی کتابوں کی طرف رفیع الشان نہیں سمجھا، یعنی ماتن نے یہ خیال کیا کہ میں دنی الشان ہوں، اس لیے میری یہ کتاب کافیہ رتبہ اور مرتبے میں رفیع الشان علماء کی کتابوں کے برابر نہیں ہے، اس لیے ماتن نے اس کتاب کے شروع میں حمد الہی کو جز نہیں بنایا۔ لہذا یہ کہنا تو صحیح ہے کہ ماتن نے حمد الہی کو کافیہ کا جز نہیں بنایا، لیکن یہ الزام ہرگز صحیح نہیں کہ ماتن نے سلف صالحین کے معمول
اور طریقے کی مخالفت کی۔ اب یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے ہم نے مانا کہ حمد الہی کافیہ کا جز نہیں ہے، اور اس کے باوجود ماتن نے سلف صالحین کے معمول اور طریقے کی مخالفت نہیں کی ہے، لیکن حدیث کا خلاف تو کیا ہے۔ حدیث کا ارشاد ہے کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بحمد اللہ فہو اخطا، حدیث پاک میں۔ تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس حدیث کی مخالفت تو لازم آئی۔ جواب، حدیث میں بدایت مطلق ہے، حضور نے یہ فرمایا ہر ذی شان کام جس کو بحمد اللہ سے نہ شروع کیا جائے تو مطلق ہے نا۔ حدیث میں بدعت مطلق ہے کہ جز بنا کر بدعت ہو یا بدایت ہو، یا جز بنائے بغیر بدعت ہو۔ عام ہے، جب عام ہے تو پھر ایک جز کے جب عام ہے تو یہ اعتراض لازم نہیں آئے گا۔ کیا آواز رہی ہے؟ کیا ہوا؟ اچھا دیکھا آپ نے؟ کیا؟ تو اب یہاں پہ ایک اعتراض اور ہوا ابن حاجب پر۔ تو کیا ہوا بھائی؟ ہاں کیا بند کرنا اور آگے بڑھتا ہوں۔ تو معلوم ہو کہ بلکہ مطلق بدعت کا حکم ہے، اور جب حدیث میں بدعت مطلق ہے تو حمد کو جز نہ بنانے سے حمد کی نفی نہیں ہوتی، کیونکہ خاص کی نفی عام کی نفی کو مستلزم نہیں ہے۔ یعنی ماتن نے زبان سے حمد کی ہے اور اس کے بعد بلا فصل قافیہ کی تالیف شروع کی ہے اور حمد کو قافیہ کا جز نہیں بنایا، اس صورت میں حدیث کی مخالفت نہیں ہوئی اور نہ ہی حمد قافیہ کا جز ہوئی، بلکہ بلفظ دیگر یوں سمجھیے کہ حدیث میں صرف اتنا ثابت ہوتا ہے، حدیث سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ بدعت بالحمد ہونی چاہیے، یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ حمد کو کتاب کا جز بھی بنانا چاہیے۔ جزی بنے بلفظ یوں کہیے کہ حدیث میں حمد مطلق ہے کہ جز بنا کر حمد کی جائے یا جز بنائے بغیر حمد کی جائے، اور جز بنا کر حمد کرنا، جز بنائے بغیر حمد کرنا باہم تباین ہیں، اور ایک متباین کی نفی دوسرے متباین کی نفی کو مستلزم نہیں ہے، لہذا جز بنا کر حمد نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ جز بنائے بغیر ماتن نے حمد نہیں کی ہے، اور جب یہ نہیں لازم آتا ہے تو حدیث کی مخالفت کا الزام بھی کیسے صحیح ہوگا؟ ہاں